شیطان کھلا دشمن ہے تیرا، اس سے بچنا ضروری ہے، اس کے ساتھ اعلان جنگ کرنا ضروری ہے۔ اب ہماری تو پہچان ہی نہیں، اتنی آنکھ ہی نہیں، ہم تو کئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے لگائے پھر رہے ہیں، ان کی نظریں ہی نہیں، ادھر 6x6 والے کو بھی شیطان نظر نہیں آتا۔ بولو سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے قرآن سے پوچھا، قرآن تو بتا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کا انٹرویو کیا لیا بتا۔ قرآن کہنے لگا سورۃ سعاد میں آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالا یا ابلیس۔ اب جو یا علی، یا حسن، یا حسین کو نہیں مانتا، جب قرآن پڑھتا ہے یہاں ابلیس کو یا ابلیس پڑھ ہی دے گا۔ جی لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے یا حسن، یا حسین، یا سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ اسماء کے ساتھ یا لگاتے ہوئے بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ جی یا لاندے ہوئے تے جی شرک ہوندہ ہے، شرک ہوندہ ہے۔ یہ قرآن میرے سامنے پڑھا ہے اور میں قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں اور آپ کو قرآن بتا رہا ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا اسے سجدہ کرنے کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے اس کو سجدہ کرنے سے کیوں انکار کیا اے ابلیس، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب یہ سوال کرنے والا پروردگار ہے اور کس سے کر رہا ہے؟ ابلیس سے۔ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں سے؟ اب اللہ نے ان کا جو بتایا کہ بھئی تیرے اندر کوئی پرابلم تھی، کوئی مسئلہ تھا، تو اپنے غرور انا کے بت کو لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اب شیطان جواب دیتا ہے، اب تلاش کرنا اپنے دائیں بائیں ادھر ادھر ہر جگہ پہ شیطان کے چاہنے والے بڑے لوگ ہیں جو ہر جگہ شیطان کے قائل ہیں کہ شیطان ہر جگہ موجود ہے، مگر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے زمرہ میں محمد مصطفیٰ کی حاضری کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شیطان ہر جگہ موجود ہے پر نبی پاک ہر جگہ موجود نہیں، لیکن خدا کا قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ نے اپنے محبوب کو سوائے صرف اور صرف اور صرف رحمت بنا کے کائنات میں بھیجا ہے۔ بولو سبحان اللہ، سب کی آواز ہے ذرا اونچا بولو سبحان اللہ۔ اب قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے جواب دیا، شیطان کہنے لگا قال انا خیر منہ، اللہ جی میں اس کو نو چنگا ماں، میں اس کو نو چنگا ماں۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا میں ان سے بہتر ہوں بھائی۔ دنیا والوں آپ کو شیطان سمجھا رہا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ کو ماننے والا، اتنا ماننے والا کہ 6 کروڑ برس چپے چپے پہ سجدہ کرنے والا ایک سجدے کا انکار کر رہا ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی ہے،
یہ سجدہ امر ہے، یعنی کہ حکم والا سجدہ ہے۔ اور امر بھی کیا ہے؟ لاجواب امر ہے کہ خدا نے تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مغز جو ہے، ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں نا، ساری عبادت مکمل ہو جاتی ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب جیسے ہی سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی آکر توڑ کے پروردگار کے سامنے خم ہو جاتے ہیں۔ تو سجدہ مقبول ترین مقام ہے، جہاں پہ آ کے رب کہتا ہے کہ چک گیا ہے، تنا ہو گیا نا، آکڑ پن چھوڑی سے، تو رب کہتا ہے فرشتوں بندہ میرا آ گیا ہے، آکڑ توڑ دی ہے، بات ختم۔ لیکن یہاں فرما رہا ہے کہ بھائی تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اور شیطان کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اب اس نے اپنا معیار خود ہی بیان کیا، اللہ نے اس پر اس کی حقیقت کو بعد میں بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں چیز کیا ہے۔ اللہ نے اس کے جو حیثیت اور جو اس کی اوقات تھی وہ بتائی۔ شیطان اپنی اوقات بتاتا ہے، کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ اچھا یہ معیار ہے جی عزت کا۔ شیطان کا عزت کا معیار یہ ہے کہ وہ آگ سے بنا ہے۔ جب بھی آگ بگولا ہو نا غصے میں، تو یاد رکھنا یہ شیطان کی بار تم پہ چل چکی ہے، کیونکہ آگ بگولا ہونا، غصے ہونا، تکبر کی گاڑی پہ چڑھنا، غرور کے بتوں کو پوجنا، انا پرستی کرنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اندر شیطان مکمل طریقے سے صلاحیت کر چکا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پھر رب نے اس کو سزا کیا دی؟ فرمایا قال فاخرج منہا، نکل جائے ادھر سے۔ کدھر تھا وہ جنت میں بیٹھا ہوا تھا، پھل فروٹ کھا رہا تھا، نخرے، جنت کے جھولوں پہ عزت دار بنا ہوا تھا، نوریوں میں اپنی عزت بنائے بیٹھا تھا۔ تو معیار عبادت دیکھ لو، تم اپنی عبادت دیکھو اور شیطان کی عبادت کا موازنہ کرو۔ تم اپنے علم کا معیار دیکھو اور شیطان کے علم کا معیار دیکھو، زمین اور آسمان کا فرق پتہ چل جائے گا۔ صاحبان جی علی وقار، سورۃ صاد کی ان مقدس آیات سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو نہ ہو اور بن بیٹھے، اس کے لیے رب کائنات نے سزا کیا رکھی ہے۔ رب نے فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم، تو رجم ہو گیا، تو روندہ درگاہ ہو گیا، نکل جائے ادھر سے۔ پھر رب نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر میرے بندوں کی لعنت رہے گی۔ بولو استغفر اللہ، اونچا بولے ذرا استغفر اللہ، سب کی آواز نہیں آئی، زور سے بولو استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گلے میں لعنت کا توپ ڈال دیا۔ اب کسی کی بھی کوئی لعنت بچی کچی یہاں پہ ہم ایسے ہی کسی پہ لعنت بھیج دیتے ہیں نا، وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کسی پہ لعنت بھیجو تو وہ لعنت اپنے گلے میں ہی واپس آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور
ویسے جو اصل لعنت کا اصل حقدار ہے وہ شیطان ہے. سنو، شیطان وہ عزت نہیں رکھتا تھا جو بابا آدم کو اللہ نے عطا فرمائی تھی. یاد رکھو، اللہ کو ماننا اور بات تھی، اللہ کی ماننا اور بات تھی. جو تھا شیطان وہ اللہ کو مانتا تھا مگر اللہ کی نہیں مان رہا تھا. یہی بات ہے. شیطان کو کتنی بڑی سزا ملی، پکڑا بھی پروردگار نے خود. یہ جناب سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پکڑا، اللہ نے شیطان کو پکڑا ہے اور اتنی بڑی سزا دی کہ اس کی ساری عبادت ختم ہو گئی. اور اسی طرح قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے نبی میرے عزت والے ہیں، سارے نبی میرے عزتوں والے ہیں. جس نبی کی بات کرو عزت والا ہے، لیکن بات کرو نا جب محمد مصطفیٰ کی، بولو بھائی سبحان اللہ، اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. سارے نبی عزتوں والے، لیکن جب ذکر مصطفیٰ کی بات آئے، رب فرماتا ہے کہ اگر اے سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا گستاخ ہو، جو آپ کی شان میں گستاخی کرے، تو رب نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اگر آپ کا گستاخ ہو، وہ گستاخی کرے، خود معافی مانگے یا نہ مانگے، آپ محمد مصطفیٰ خود 70 بار بھی معافی مانگے، 70 مرتن فلن یغفر اللہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کو معاف کرنے والا نہیں ہوں اگر 70 بار آپ خود بھی معافی مانگے.